بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و علی محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد۔ 1444 ہجری ماہ محرم کی شب عاشور کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امام حسین علیہ السلام۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے، تمام اصحاب و انصار نے، بنی ہاشم نے، تمام مستورات نے جاگ کر گزاری ہے۔ اس شب میں امام علی مقام اپنے اصحاب کے خیموں میں تشریف لے گئے سب سے پہلے، اور امام نے دیکھا کہ وہ سب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کچھ حکمتیں، کچھ احکامات جو سب کو تھے، امام کے خطبات جو امام نے پیش فرمائے، وہ ایسے تھے کہ جو معرفت الہی بھی رکھتے تھے، معرفت رسالت معاب بھی رکھتے تھے، اور معرفت امام بھی رکھتے تھے۔ وہ معرفت کے اس درجے پر تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب میں چراغ کو بجھایا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جب چراغ کو دوبارہ روشن فرمایا تو کوئی ایک بھی نہیں تھا جو امام کو چھوڑ کر جانے پر تیار ہو۔ تمام شب جو اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کی انیوں کو تیز کر رہے تھے، اپنے پیشانی کے بل نظر نہ آئیں، آثار بڑھاپا محسوس نہ ہو، کس کس کے اپنے اماموں کو باندھ رہے تھے۔ جس کی کمر خمیدہ تھی وہ اپنی کمر پہ لکڑیوں کو باندھ کے کمر کو سیدھا کر رہا تھا، اور آپس میں مسکرا کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ پھر حبیب ابن مظاہر کا کربلا میں آنا، علی کی بیٹی کا سلام بھیجنا، اور پھر ان کا آپس میں یہ گریہ فرمانا کہ آج علی کی بیٹی پر یہ حالات ہو گئے کہ وہ ہمیں سلام بھیج رہی ہے۔ یہ معرفت سے سرشار تھے، انہیں مکمل طور پہ معرفت امام تھی۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر بجا لائیں اور ان کی شخصیت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمیں امام کی کتنی معرفت ہے، کیونکہ معرفت تو وہی حاصل کرنی ہے جو پروردگار عالم نے جس مقام پر ان کو خلق فرمایا ہے، اپنے معیار پر نہیں بلکہ اس معیار پر جو پروردگار عالم نے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ اصحاب امام حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو مکمل معرفت امام تھی، ہر امام کی معرفت رکھتے تھے۔ اس کے بعد اس شب میں امام حسین علیہ السلام کے کچھ احکامات ہیں، جن میں سے جناب عباس سے یہ فرمانا کہ عباس ان تمام خیموں کی تنابوں کو کھول کر آپس میں خیموں کو متصل کر دو، اس لیے کہ اگر شب میں حملہ ہو جائے تو بیویاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ سب کو اکٹھا فرمایا۔ پہلے بیرون جانب جو خیام ہیں وہ اصحاب کے ہیں، اس کے بعد جو ترتیب خیموں کی ہے، تنابیں کھول دی گئیں اور خیام کو ایک دوسرے سے متصل کر دیا۔ ان خیموں میں بنی ہاشم ہیں، شہزادے ہیں، اور ان تمام خیموں کے درمیان میں ایک خیمہ ہے جو علی کی بیٹی کا خیمہ ہے، جو بی بی پاک کا خیمہ ہے۔ اور آخر میں امام حسین علیہ السلام اسی خیمے میں تشریف لائے۔ دونوں بہن بھائی امام حسین اور شریکت الحسین بی بی کے خیمے کی مسند پہ تشریف فرما تھے، طلب فرمایا۔ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو امام حسین نے بی بی زینب عالیہ کے خیمے میں طلب فرمایا۔ جب سب آ گئے، شہزادہ علی اکبر بھی آ گئے، علی اصغر کا گہوارہ بھی آ گیا، اون و محمد بھی آ گئے، جناب مسلم کے بچے جناب قاسم بن اون بن جعفر طیار بھی تشریف لے آئے۔ سارے بنی ہاشم کے جوان وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے جاتے ہیں۔ گویا امام یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسی شاندار، کیسی قربانیاں ہیں جو حسین سجا کر میدان کربلا میں پروردگار عالم کے حضور پیش کریں گے۔ یہ اس کائنات کے عظیم شاہکار تھے جو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے۔ ایک ایک کے چہرے کی زیارت امام حسین نے کی، اور تمام شب بنی ہاشم کے جوانوں کو حسین نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تمام شہزادے بی بی ثانیہ زہرا کے خیمے میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو طلب فرمایا
اور جناب عباس کو اپنے قریب بٹھا کر سب کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح میں نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے. بچپن کے واقعات جناب عباس کے سنانے لگے اور فرمایا کہ کس طرح میں نے عباس کا گہوارہ جھلایا ہے، کس طرح میری آغوش میں عباس آیا، میں نے بیٹے کی طرح اس کو پروان چڑھایا. جناب عباس کے فضائل بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد تمام شہزادے جوانان بنی ہاشم جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے. امام نے فرمایا عباس ابھی چھوٹے تھے، 6 اور 7 برس کا سن تھا، کہ جب بھی میں کبھی گھر سے باہر برآمد ہوتا تو عباس آگے آگے چلتے. امام نے فرمایا عباس آگے آگے چلتے اور میں پیچھے رک جاتا تو عباس آگے بڑھ جاتے اور شاہراہ پہ سارے لوگوں کو دور ہٹا دیتے. سب لوگوں سے کہتے آگے سے ہٹ جاؤ، میرے آقا کی سواری آ رہی ہے، میرا آقا تشریف لا رہا ہے. اس طرح وفاؤں سے سرشار ہے عباس. وفا تو گویا گھٹی میں ہی پی ہوئی تھی جناب عباس نے، کیونکہ دعائے علی سے ہیں، تمنائے علی سے ہیں. علی کی چاہت یہ تھی کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو حسنین کا ویسا سایہ بن کر حفاظت کرے جیسے میں نے رسالت معاب کی حفاظت فرمائی ہے. یہ تمنائے علی ہیں اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں آگے بڑھ جاتا اور پھر جب میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا تو عباس میرے پہلو میں کھڑے ہو جاتے، میرے پہلو میں کھڑے ہو جاتے تو میں اپنا دایاں ہاتھ عباس کے شانے پہ رکھ لیتا اور بائیں ہاتھ سے عباس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا. امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے بچپن کے واقعات سے لے کر جوانی تک کے واقعات پیش کر رہے تھے اور تمام بنی ہاشم سکون کے ساتھ ان واقعات کو سن رہے تھے. یہ شب عاشور کا منظر ہے جو میں نے آپ کو بیان فرمایا. وہ مائیں تھیں کہ جن میں بی بی ام رباب بھی ہیں. تمام شب علی اصغر نے سو کر گزاری کیونکہ صبح کو کام بڑا کرنا تھا اور ماں لوریوں میں فاتح خیبر کے قصے، علی اصغر کو شجاعت کے قصے کہ تمہارے دادا کی شجاعت کیسی تھی، وہ قصے سناتی رہیں. ہر بی بی کا قریب تھی صبح عاشور جب جناب حور علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس معافی کے طلبگار آئے. اس کے پیچھے ایک راز ہے. ایک منظر اور آپ کو دکھا دوں کہ کہاں سے فکر چلی تھی جو حور امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. دیکھیے دوسری محرم ہے جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے اور جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب فرمائے. جناب حور آئے جو اس وقت لشکر کے سالار ہیں، 1000 فوجیوں کا لشکر جناب حور کے ساتھ میدان کربلا میں ہے اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں لانے والے جناب حور ہیں. آ کر دریائے فرات کے کنارے جناب حور نے فرمایا کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیجئے کیونکہ عمر سعد میدان کربلا میں آئے گا، اس کے خیمے یہاں لگائے جائیں گے. وہ خیام جو جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے ان کو انہوں نے ہی اتارا اور وہاں پر لگائے جہاں پر خیام امام حسینی ہے. چوتھی محرم تھی کہ جب جناب حور علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائے اور دق الباب ہوا. جب جناب عباس خیمے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ساسا بن سوہان جو امام حسین علیہ السلام کے تمام راستے سے لے کر کربلا تک کا مؤذن ہے، اذان دیتا آیا ہے، وہ دروازے پر موجود تھا اور اس نے کہا کہ حور آیا ہے اور وہ امام علی مقام سے ملنا چاہتا ہے. جناب عباس نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہوئے جناب حور سے پوچھا کہ حور تو کیوں آیا ہے؟ اور جناب حور نے کہا کہ میں آقا حسین سے ملنا چاہتا ہوں. تنہا آیا تھا اس لیے جناب عباس نے حکم امام سے جناب حور کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں لے گئے کیونکہ امام نے فرما دیا تھا لے آؤ حور کو. جب جناب حور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئے اس وقت تمام بنی ہاشم جو ہیں وہ اس خیمے میں جمع ہو گئے اور امام حسین کے خیمے کے گرد تمام اصحاب نے اس خیمے کو اپنے گھیرے میں لے لیا.
हुर क्यों आए हो, आने का मकसद बयान करो। जनाब हुर ने फरमाया, आपको करबला में लाने वाला मैं ही था, क्योंकि जो लश्कर इस वक्त मैदान करबला में मौजूद है उसका सालार मैं हूँ। लेकिन वो लश्कर जो अब करबला में आएगा, जिसका सालार उम्र साद होगा, तो मैं भी उसकी निगरानी में होऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाइए, अपनी जान बचाइए। मैं किसी न किसी तरह उन्हें बता दूंगा कि मैं हुसैन को घेर नहीं सका और करबला में नहीं ला सका, मैं नाकाम रहा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इमाम ने फरमाया कि हम इस ज़मीन के लिए हैं और ये ज़मीन हमारे लिए है, और न सिर्फ 10वीं मुहर्रम तक बल्कि रजत तक हमें करबला में क़याम करना है। और मैं आपको एक फ़ज़ाइल की बात पेश कर दूँ मारिफत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जब हम दाखिल होते हैं, वहाँ से लिखा हुआ नज़र आता है, अस्सलामु अलैका या अस्सार अल्लाह, जिसके खून का बदला भी लिया जाना है। अगर तमाम आइमा अलैहिस्सलाम और सारी मखलूक भी मिलकर परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला ले तब भी वो बदला पूरा नहीं होगा। सार अल्लाह का मतलब ये है कि उसका बदला परवरदिगार आलम ने खुद लेना है। ये इतनी अजीम कुर्बानी है कि जिसका बदला खुद परवरदिगार आलम लेगा। अब जनाब हुर ने इमाम हुसैन से गुजारिश पेश की कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। इमाम हुसैन ने मना फरमाया कि रजत तक हमें करबला में क़याम करना है। इसके बाद जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के से माफ़ी तलब की, कदमों पे हाथ रखा और कहा कि मौला मुझे माफ़ फरमा दीजिए। जब माफ़ी का ख्वास्तगार हुआ और इजहार किया कि मौला अपने गुनाह का एतराफ़ कर चुका, तो इमाम हुसैन ने सबसे कहा कि खैमे से बाहर चले जाओ। हत्ता कि जनाब अब्बास से भी यही फरमाया कि अब्बास तुम खैमे से बाहर चले जाओ। और जब जनाब अब्बास भी खैमे से बाहर चले गए, अब खैमे में कौन है? इमाम हुसैन है और शाहज़ादा अली अकबर, और दूसरी तरफ से दूसरे लश्कर की तरफ से जनाब हुर। और इस खैमे में मंजर क्या था कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम झुक कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे झुक गए और माफ़ी तलब फरमाई, मौला मुझे माफ़ फरमा दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसा करीम है मेरा मौला हुसैन, कैसा करीम है मौला हुसैन, कि हुर से ये फरमा रहे हैं कि हुर, जब तूने हमारे लश्कर को रोका था 2 मुहर्रम, तो मैंने सारे लश्कर के सामने ये कहा था कि जा हुर, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे। करीम मौला हुसैन। मैं कुर्बान जाऊँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत के इस जुमले पे कि इमाम ने फरमाया कि हम बनी हाशिम का ये दस्तूर नहीं है कि हम मजमू में लोगों के सामने किसी की माँ का जिक्र करें, किसी की माँ का नाम लेकर किसी से बात करें। हुर, चूंकि मैंने तेरी माँ का नाम लेकर सबके सामने बात की थी, हुर तो मुझे इस बात के लिए माफ़ फरमा दे। कैसा करीम मौला है। जनाब हुर पशेमान हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुर, कभी भी अपना दिल ना ख़राब करना, इस बात के लिए दिल में महसूस ना करना, क्योंकि जो मैंने कहा था उसमें तेरे लिए क़यामत तक के लिए वो बख्शिश का सबब है। अब मैं ये कह दूँ कि जवाब में जनाब हुर ने यह फरमाया था रास्ते में कि आपकी वालदा गिरामी पर मैं सिवा दरूद के कुछ नहीं भेज सकता।
بس وہ درود اور سلام تھا، وہ معرفت شہزادی کونین تھی کہ جہاں سے نور کی کرن چلی اور حر کا مقدر بدل گیا تھا۔ اور حر جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے 4 محرم کو گیا ہے، اس کے بعد 6 دن اپنے خیمے سے باہر برآمد نہیں ہوا۔ اب شمر جوشن عمر سعد کے لشکر آ گئے اور اب لشکروں کے سپہ سالار وہ ہوئے۔ جناب حر اب خیموں سے باہر نہیں آئے اور جناب حر کو ایک بخار ہو گیا تھا اس فکر سے کہ وہ کیا کر بیٹھے تھے، امام حسین علیہ السلام کیسے کربلا میں جو ہونے والا تھا اس کی فکر میں۔ یہی فکر تھی جو حر کو شب عاشور امام حسین کی طرف لے آئی تھی۔ یہی کریم تھے، یہ صفت الہی تھی جس کا اظہار امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا کہ یہ کیسے کریم ہیں۔ آپ کو میرا عنوان یاد ہوگا کہ جس کا آغاز یہ تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو صفات الہی کے مظہر ہیں اور انہوں نے اپنے کردار سے پروردگار عالم کی صفات کا اظہار کیا۔ تو یہ حسین کی صفت کریمی تھی جو حر کو اس طرف لا۔ اب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ بابا جب حر آپ کے خیمے میں آیا تو آپ نے سب کو خیمے سے باہر بھیج دیا، حتیٰ کہ چچا عباس کو بھی باہر بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے سے فرمایا علی اکبر تم نانا کی شبیہ ہو، تم رحمت للعالمین کی شبیہ ہو، اور عباس میرے بابا کے جلال کو لیے ہیں۔ اگر میں عباس کے سامنے حر سے اس بات پر معافی مانگتا کہ میں نے بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ چیز عباس کے سامنے کہی ہوتی تو عباس حر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو یہ گناہ اتنا بڑا نہ تھا، اگر اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تو اس کو معافی دی جا سکتی تھی۔ نہ صرف جناب حر کو معافی عطا ہوئی بلکہ داغ ندامت کو بھی حسین نے، حر کے زخم کو بھی حسین نے اپنی ماں کے ہاتھ سے بنے ہوئے رومال سے باندھ کر چھپا دیا تھا، ماں سے ماں کو ملا دیا تھا۔ اور امام حسین کی صفت کریمی کا اثر تھا جو حر علیہ السلام ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جناب حر علیہ السلام کو بھرے مجمع میں ان کی والدہ گرامی کا ذکر ان کے لیے بخشش کی سند بن گیا۔ نہ صرف بخشش بلکہ رومال فاطمہ تو الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کو تحفے میں عطا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔